دیباچہ تمام مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم دراصل اللہ کا کلام ہے جو دین اسلام کا لائحہ عمل ہے۔ گزشتہ 1400 برسوں میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق علماء نے قرآن کریم سے احکامات نکالے ہیں۔ زیر نظر کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی اجزاء اور ان سے متعلق تمام ذیلی امور کی تفصیلات کے لیے قرآن کی آیات کو ایک تسلسل میں جمع کر دیا جائے تاکہ ایمان کے تصور کی وضاحت ہو جائے اور اس ضمن میں بیان کیے ہوئے واقعات سے ملنے والی ہدایات پر روشنی پڑ سکے۔ دوست احباب کا اصرار اس کتاب کی اشاعت پر اس لیے ہے کہ ان کے خیال میں عام مسلمان عموماً اور اسلامی علوم کے طلبہ خصوصاً اس کتاب سے استفادہ کر سکیں گے۔ واللہ عالم۔ یہ کتاب دراصل ان مضامین کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے جو 1988 اور 1992 کے دوران میں نے لکھے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ذہن کی کیفیت کو اس سکون سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو ایک طوفان کے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ذہن کی اس طوفانی کیفیت کا پس منظر یہ تھا کہ ایک پابند صوم و صلاۃ خاندان میں پرورش پاتے ہوئے جیسے جیسے شعور کی راہیں کھلتی گئی، یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی کئی مذاہب ہیں اور ہر مذہب کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ پھر یہ بات بھی واضح ہونے لگی کہ دین اسلام بھی اس فرقہ واریت سے خالی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ فرقہ واریت کی تاریخ ہر دین میں مشترک رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین کے بانی نے جو تصورات پیش کیے ان پر ان کی ساری قوم ایک مختصر مدت تک متحد رہی۔ رفتہ رفتہ ان تصورات میں تبدیلی آتی گئی اور لوگ گروہوں میں تقسیم ہوتے گئے۔ ہندوستان کی پرانی تاریخ میں گوتم اور مہاویر کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان بانیان دین کی رحلت کے بعد ان کی قوم نے اصل تعلیمات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا۔ ان کے جانشینوں اور علماء نے ان جماعت سے مختلف نتائج اخذ کیے، ان میں اضافے اور ترمیمات کی اور اپنے پیچھے تابعین کی ایک جماعت جمع کر لی اور قوم فرقوں میں بٹ گئی۔ اس طرح پیروان موسیٰ اور پیروان عیسیٰ بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اکرم نے اللہ کے جو پیغامات امت کو پہنچائے ان پر آپ کی حیات مبارکہ میں ساری امت ایک امت واحدہ بنی رہی۔ اس امت کے لوگوں کے ایمان کی پختگی اور اعمال صالحہ کی داستان تاریخ میں محفوظ ہیں۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد اسلام میں بھی فرقہ واریت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر فرقہ در فرقہ ہوتے ہوئے آج یہ حال ہے کہ کئی فرقوں میں دین اسلام بٹا ہوا ہے اور ہر فرقے کے افراد اپنے آپ کے سوا دوسرے تمام فرقوں کو باطل قرار دیتے ہیں اور صرف اپنے آپ ہی کے ناجی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دوسرے فرقوں پر کفر تک کا الزام دھر دیتے ہیں۔ اس فرقہ وارانہ بھول بھلیوں میں دین اسلام کو تلاش کرنے کے لیے ایک نوجوان مسلم کے ذہنی اضطراب کا اندازہ میں خوب کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس دور سے گزر چکا ہوں۔ اپنی اضطراب میں مختلف تجربوں سے گزرنے کے بعد جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے، میں ایک دو راہ پر پہنچ گیا۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ میں کسی ایک فرقے میں شامل ہو جاتا اور آنکھیں بند کر کے قدیم روش پر قائم رہتا اور اپنے ذہن کے دروازوں پر قفل چڑھا لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ میں دین اسلام کے ان بنیادی اصولوں اور اصل تعلیمات کو پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا جسے رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے قوم تک پہنچایا تھا، اور آپ کی حیات طیبہ میں ساری قوم انہی اصولوں پر کاربند اور متحد رہی۔ وہی ایک
دین واحد تھا، دین واحد تھا۔ میں نے دوسری راہ اختیار کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت انجانے میں اس کتاب کی بنیاد پڑ گئی۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ نے صراط مستقیم کی ہدایت طلبی میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما کہ دعا دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی۔ ذہنی بے چینی کا یہ سلسلہ چند برسوں تک چلتا رہا، اور ایک دن اچانک قرآن کے الفاظ جیسے بول اٹھے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین کی اس آیت پر سینکڑوں مرتبہ نظر پڑ چکی ہوگی، لیکن اس روز ایسا لگا کہ جیسے اس آیت سے پہلی مرتبہ گزر رہا ہوں۔ محسوس ہوا کہ کلام اللہ کی یہ آیت پکار پکار کر میری اس دعا کا جواب دے رہی ہے کہ جس صراط مستقیم کی تجھے تلاش ہے وہ صرف یہ ہے کہ میری ہی عبادت کر۔ اس وقت دل و دماغ کی جو حالت ہوئی اسے نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی ذہن میں ایک سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک اطمینان اور یقین پیدا ہو گیا کہ جس منزل کی تلاش تھی اس کا نقشہ اللہ نے بخش دیا ہے۔ اسی کیفیت کو میں نے سکون بعد از طوفان سے تعبیر کیا ہے۔ کلام اللہ کی جامعیت کا کمال یہ ہے کہ صرف ایک لفظ میں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دی۔ اب اللہ کی عبادت کے تصور کی وضاحت اور تشریح کی نیت سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش شروع کی تو رفتہ رفتہ ذہن کی گرہیں کھلنے لگی، راستے کے نشان صاف دکھائی دینے لگے، منزل کی مقناطیسی قوت اپنی طرف کھینچتی رہی، اور بالآخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کی عبادت کی بنیاد فلسفہ توحید اور اعمال صالحہ پر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے عرفان کے لیے ایمان کی پختگی شرط ہے، اور یہی دین اسلام ہے، دین قیمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ والعصر میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان رکھتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان کاملہ سے ڈھلا ہوا ذہن ہی اعمال صالحہ کا محرک ہوتا ہے اور حق و صبر کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے لازم ہوا کہ سب سے پہلے حقیقی ایمان کے تصور کی وضاحت ہو جائے۔ چنانچہ میں نے قرآن اور صرف قرآن ہی کے صاف صاف معنی سے اسے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کتابوں سے پیدا ہونے والے بعض تصورات ایک دوسرے سے تضاد بھی رکھتے ہیں۔ احادیث اور تفاسیر کی مدد سے ایمان کے تصور کی مزید تشریح یقیناً ہو سکتی ہے، اور یہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن صرف قرآن ہی کی مدد سے اسے سمجھنا ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور یہ اپنی جگہ درست بھی ہے کیونکہ صرف قرآن ہی کی مدد سے اسے سمجھنا اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اس لیے سوچا کہ کیوں نہ صرف کلام اللہ ہی کی آیات سے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ صرف قرآن ہی کی واضح آیات سے ایمان کا کیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس مقصد کے لیے قرآن کی آیات محکمات ہی کو ذریعہ بنایا ہے۔ آیات محکمات ہی کو بنیاد بنانے کی وجہ بھی دراصل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہی ہے، جس میں نہایت کھلے الفاظ میں اللہ نے آیات محکمات اور آیات متشابہات کی وضاحت فرماتے ہوئے محکمات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں ہیں، یعنی کتاب کی بنیاد اور اصل ہیں۔ اس طرح متشابہات کے بارے میں بتا دیا ہے
کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑ کر ان کی تعویلات نکالتے اور فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ آیات محکمات کی اہمیت کے اس قرآنی وضاحت کی بنیاد پر میرا یقین ہے کہ ایک عام آدمی بھی اپنی سمجھ بوجھ کی استطاعت کے مطابق اس عظیم کتاب کی محکم آیات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، محکم آیات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں ان کے لیے یقیناً متشابہات میں مزید گہرائیوں تک پہنچنے کی صلاحیت ہے اور ان کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ صرف قرآن ہی کو بنیاد بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ایک فرقان ہے، ایک فرقان ہے، یعنی ایک کسوٹی ہے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے، ایک معیار ہے نیکی و بدی کو جانچنے کے لیے۔ لہذا حقیقی ایمان کو سمجھنے کے لیے دنیا میں اس سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے دین اسلام کے بارے میں کسی بھی عقیدے اور تصور کی صحت یا غلطی کو پرکھنے کے لیے قرآن ہی کے حکم کو معیار بنانا ہے۔ جو تصور قرآن کے ذریعے پہنچائے ہوئے تصور سے ملتا ہے وہی درست ہے اور قابل یقین ہے، اس یقین کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ نے اپنی اس کتاب کو حق کہا ہے، حق بھی کہا ہے۔ چنانچہ حق کے اس سمندر کے کنارے بیٹھ کر میں نے بھی ایک عام آدمی کی طرح اپنی سیپ سے پانی جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی سیپ یا بڑے برتن رکھنے والوں کے پاس اس پانی کی مقدار زیادہ آئی ہوگی، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حق کے اس سمندر سے جس قدر پانی جس کو مل جائے وہ بس حق ہی حق ہے، بشرطے کہ اسے خالص رکھا جائے اور اس کے رنگ اور مزے یا لطافت کو بدلنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیز ملا نہ دی جائے۔ میں نے اپنی سیپ میں ملے ہوئے اس خطرے کو اس کتاب میں پھیلا دیا ہے اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے اور اپنے ذاتی جذبات، خاندانی نظریات اور روایتی تصورات کو کبھی بھی اس کام پر اثر انداز نہیں ہونے دیا ہے۔ ایک بات بتلانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی بنیاد کو سمجھنے کے راستے پر قدم رکھتے ہی میں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ میرا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں کسی ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے مقابلہ کروں، کہ کسی فرقے کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کروں جو رسول اکرم کی زندگی میں رائج تھا، اس دین کو پہچاننے کی کوشش کروں جسے رسول اکرم نے اللہ کے حکم سے دنیا تک پہنچایا تھا، جس میں کوئی فرقہ واریت نہ تھی، بس ایک ہی دین تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 2:177 ایمان اور اعمال صالحہ کی تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ میں نے اس کتاب میں قرآن کی اسی آیت کے صرف اس حصے کو بنیاد بنایا ہے جس میں ایمان کا ذکر ہے، یعنی نیک شخص وہ ہے، شروع ہو رہا ہے کہ نیک شخص وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتب الہیہ پر اور انبیاء پر۔ اس آیت کے دوسرے حصے یعنی اعمال صالحات کی تفصیلات انشاءاللہ دوسری کتاب میں آئندہ پیش کی جائے گی۔ اس آیت کو بنیاد بنانے کی وجہ یہ ہے کہ صرف اسی آیت میں ایک ہی جگہ ایمان کے 5 اجزاء کا ذکر ہوا ہے۔ ایمان کے مذکورہ 5 اجزاء کی تفصیلات کو قرآن کے مختلف مقامات سے جمع کر کے ایک تسلسل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف آیات محکمات ہی کا سہارا لیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جب قرآن
ایمان باللہ پر اس قدر زور دیتا ہے اور توحید کو ایمان کا بنیادی جز قرار دیتا ہے توحید کو ایمان کا بنیادی جز قرار دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے خود اپنے بارے میں کیا تصور قرآن میں پیش کیا ہے۔ اس طرح جب آخرت، کتب الہیہ، ملائکہ اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے، تو آخر ان کے بارے میں قرآن کیا بتانا چاہتا ہے، اور پھر انبیاء کے واقعات کے پس منظر میں مسلمانوں کے لیے کن ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین ہے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک قرآن میں بیان کیے ہوئے تمام انبیاء کے حالات کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی تیاری میں میں نے حسب ذیل علماء کے کیے ہوئے ترجموں کا سہارا لیا ہے۔ مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا اشرف علی تھانوی، مرمدوق پکتھل، محمد اسد۔ قرآن کے ترجموں کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ضروری لگتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ کسی کتاب کے ترجمے میں اصل کتاب کے مفہوم کی روح پوری طرح نہیں لائی جا سکتی، لیکن قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی ایک کتاب ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اس لیے ہر آدمی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، دعوت فکر ہے۔ اسی لیے آیات محکمات کو اتنا سادہ رکھا گیا ہے کہ دوسری کسی بھی زبان میں اس کے سیدھے سادے ترجمے سے ہدایت کا مقصد پوری طرح ادا ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اسلام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور اور نامور غیر مسلموں نے قرآن کی چند آیات اور بعض حالات میں صرف ایک آیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ ان حضرات نے کم از کم ابتدا میں صرف ترجمے ہی پڑھے تھے۔ ان کا اقرار ہے کہ اگر انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے قرآن کا معجزہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ نفس مضمون میں جب بھی کسی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے لیے سورہ نمبر اور آیت نمبر کو قوسین میں لکھا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت 177 کے لیے 2.177 لکھا جائے گا۔ ایک بات جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے صرف قرآن ہی سے ایمان کے 5 اجزاء کے تصور کو اخذ کرنے کی کوشش ایک عام آدمی کی طرح اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کی ہے۔ ایک موضوع پر تمام قرآنی آیات کو جمع کرنے کے اس عمل کو کوئی بھی نام دیا جائے، لیکن میرا مقصد صرف ان آیات کو ایک جگہ جمع کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام آیات کے ہر لفظ پر غور و فکر کرنے اور اس غور و فکر سے پیدا ہونے والے تصور کی وسعت اور گہرائی کو سمجھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کتاب میں جو بھی اچھائی نظر آئے وہ صرف اللہ رب العزت کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ براہ کرم میری غلطیوں سے مجھے ضرور مطلع فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مرتضیٰ حسین، شیمپین، الینوائے، USA۔ شکریہ۔